ذہنی مریض نے 2 دن قبل ٹویٹ کیا اور فوج کے خلاف بیانیہ بنایا۔ اور تم ہو کون؟ کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ ذہنی مریض کی سیاست ختم ہو چکی، اب اس کا بیانیہ نہیں چلے گا۔ اس کا باپ بھی پاک فوج میں درار نہیں ڈال سکتا۔ تم ہوتے کون ہو جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو؟ بھیجو اپنی اولاد کو فوج میں، انہیں خوارج اور بھارت کے سامنے کھڑا کرو۔ انہیں تو بیرون ملک رکھا ہوا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا 2 ٹوک پیغام، کہتے ہیں ہم حق پر ہیں اور رہیں گے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ ایک شخص سمجھتا تھا کہ وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اس کا بیانیہ ملک کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اس شخص کا ایجنڈا دہلی سے آ رہا ہے۔ اپنی سیاست کو ہم سے دور رکھیں۔ آپ کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں مگر سب کو نہیں۔ جو اپنی فوج یا اس کی قیادت پر حملہ کرتا ہے، کیا وہ کسی اور فوج کے لیے جگہ پیدا کرنا چاہتا ہے؟ فوج میں پاکستان کے ہر علاقے، مسلک، زبان اور سوچ کے لوگ موجود ہیں۔ ہم کسی سیاسی جماعت کا ایجنڈا لے کر نہیں چلتے۔ creeping national security threat that is internal, and that threat کا جو محور ہے that is one delusional mindset and a delusional person. اس کی ذات، اس کی خواہشات اور اس کی frustration اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ The narrative that he is pushing, it has become a national security threat. وہ پاکستان کی national security کو threat بن چکا ہے۔ بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے we need to come clear and say what needs to be said. آپ اپنی سیاست خود کریں، جو کرنا ہے کریں، لیکن اس فوج کو اس سے دور۔ تو جو اس اپنی فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس کی لیڈرشپ پہ حملہ کرتا ہے، تو وہ کسی اور کی فوج کے لیے اسپیس کریٹ کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص سے جب کوئی ملتا ہے تو آئین، قانون اور رولز کو بالائے طاق رکھتے ہیں۔ یہ کون سے آئین، قانون اور رولز میں اس بات کی اجازت دی جا سکتی کہ یو گو اینڈ میٹ اے کنوکٹ اور وہاں سے بیانیہ آ رہا ہو مسلسل اگینسٹ اٹس اون کنٹریز آرمڈ فورسز؟ اس بیانیے کو چلاتے ہیں ان کا اپنا اکاؤنٹس، پھر چلاتا ہے انڈیا کا سوشل میڈیا، پھر ان کا میڈیا، افغانستان کا میڈیا اور سوشل میڈیا۔ اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کیسے انہوں نے ٹویٹ کیا، لیکن اصل بیانیہ کس نے دیا؟ اس ذہنی مریض نے۔ ان کا سب سے بڑا فیسیلیٹیٹر انڈین میڈیا اب وہ اٹھا رہا ہے